2-3 گھنٹے کے بعد جب میں اپنے بقایا جات وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے بائک کو سائیڈ پہ لگایا اور آگے بڑھ کر میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح کا معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہوتا میں اپنی بائک اس تیزی سے بھگا کر وہاں سے بھاگا کہ گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگ گئی ہوں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلتے تو میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے ہاسپٹل نہیں جانا تھا، اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے اپنے بچے کو اسکول جانا بند کروا دیا۔ بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں بچے کو اسکول تو کیا دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ یوں 40 دن گزر گئے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا۔ وائف نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی میں ایک کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کو کہا، مگر ایک تو میں اپنا NIC بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی میت پر پھینک آیا تھا، دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے۔ 40ویں دن صبح 10 بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازہ میں نے خود ہی کھولا تھا اور سامنے اس بچے کے باپ